إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلات کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس مسجد میں اللہ کے گھر میں جو جمع ہوئے ہیں وہ خالص دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک شبہ تو نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں بھئی، کسی کا کوئی کاروباری مسئلہ نہیں تھا، کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی مفاد نہیں تھا. اللہ کے دین کی فکر کرتے ہوئے اس کی مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر سب ایک ساتھ اکٹھے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عام طور سے ہم لوگ رشتہ دار نہیں ہیں. جو بھی ہمارا تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ دین ہی کے بنیاد پہ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلق کو اور دین کی نسبت سے جڑنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. میری آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ آواز میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ آواز تو نہیں ہے نا؟ دیکھیے، آج کے اس یعنی میٹنگ میں جو ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ ایک طرح سے یعنی آپ سمجھ لیں اس چیز کو کہ ایک دعوت فکر ہے. انسان کو اپنا محاسبہ کرتا رہنا چاہیے، بار بار جائزہ لینا چاہیے. جو خامیاں ہوں، کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان کمیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں آپس میں بات کرنا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو یہ میٹنگ جو ہم لوگوں نے رکھی ہے یہ اسی مناسبت سے رکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم میں 1920 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کے اندر ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا رہے گا. اہل حق کی ایک جماعت بالکل غالب رہے گی ہمیشہ اس امت کے اندر. لا يضرهم من خذلهم، جو انسان ان کو رسوا کرنا چاہے گا، ذلیل کرنا چاہے گا، ان کو مٹانا چاہے گا، وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حتیٰ یاتی امر اللہ وہم کذالک، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا اور وہ اسی طرح سے حق کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے. اللہ کا فیصلہ آ جائے گا جب تک وہ برابر قیامت تک دین کے اوپر قائم رہیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس میں بہت بڑی پیشن گوئی ہے، ایک بہت بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ کے بارے میں، ایک جماعت کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل حق ہیں، یہ حق کے اوپر قائم لوگ ہیں اور کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اللہ کی جانب سے عزت دیے گئے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں یہ؟ اس سلسلے میں علی ابن مدینی رحمہ اللہ، علی ابن مدینی رحمہ اللہ کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد، محدثین کے اندر بڑے امام. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل الحدیث والذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون عن العلم. یہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل حدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقف کو دیکھتے رہتے ہیں، علمی اعتبار سے اللہ کے نبی کی سنت کا دفاع کرتے ہیں. یہ اہل حدیث ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بات کہی. اسی طرح سے امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، بڑے امام ہیں امام احمد ابن حنبل،
کہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث میں جو مراد ہے جماعت کے بارے میں وہ کون سی جماعت ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اِلَّمْ تَكُنْ هَذِهِ الطَّائِفَةُ الْمَنْصُورَةُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر یہ طائفہ منصورہ جس کو اللہ کی جانب سے جن کی مدد کی گئی ہے، جن کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک لمبا چوڑا مضمون ہے، اس میں ایک چیز یہ ذکر کی گئی ہے کہ انہوں نے لمبا کلام ذکر کیا اور کہا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار فرقہ ناجیہ ہونے کے کون ہیں؟ وہ اہل الحدیث و سنہ ہیں، سنت اور حدیث والے، وہ لوگ جن کا مقتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں۔ اگر آپ دیگر لوگوں کے مواقف کا جائزہ لیں تو بعض لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بعض لوگ یہ کہیں گے ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں، ہے نا، علماء دیوبند یہ کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ کہا ہے، اور اسی طریقے سے مولانا مودودی نے یہ کہا ہے، سید قطب نے یہ فرمایا ہے۔ تو لوگ الگ الگ شخصیتوں کے نام لیں گے، خالی اہل حدیث کا ایک آدمی رہے گا، عام آدمی، خاص آدمی، وہ کسی مسئلے میں جب بات کرے گا تو وہ کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کہا وہ لوگ اصحاب الحدیث جن کا مقتدا، جن کے متبوع اللہ کے نبی کے سوا اور کوئی نہیں، اور وہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے تعصب نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے بڑے امام ہیں نا، لیکن اس مسئلے میں ان سے خطا ہو گئی۔ لیکن جس مسئلے میں اہل حدیث کا ایک عام آدمی بھی ہے، اس کو یقین ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، وہ بڑے سے بڑے آدمی کی بات بھی نہیں سنے گا، وہ لڑے گا اپنی طاقت کے بقدر، کس بات کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دفاع کے لیے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں، امام ابن تیمیہ فرما رہے اہل الحدیث کے بارے میں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جانتے ہیں، احوال کو جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ کون صحیح ہے، کس حدیث کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے، اور ان کے ائمہ جو ہے نا وہ حدیث کی گہری سمجھ رکھنے والے ہیں، اور حدیث کے معنی کو اور اس کے مضمون کو جاننے والے ہیں، اور اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اہل الحدیث ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی حدیث سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی حدیثوں سے دشمنی کرتا ہے اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو اہل الحدیث کے شرف میں، فضیلت میں، ان کی منقبت میں اقوال بہت ہیں، بہت سارے ائمہ محدثین نے اپنے زمانے میں یہ باتیں کہی ہیں، لوگوں نے شرف کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس طرف منسوب کیا ہے۔ وہ آپ کون ہیں؟ کہا صاحب یہ فلاں مذہب کے ہیں، حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی، آپ کون ہیں؟ کہا ہم محمدی المذہب ہے۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو اہل الحدیث کے ساتھ اللہ نے ہمارا تعلق رکھا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کر سکتا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تو نے ہمارے سامنے یہ راستہ کھولا، ہم کہاں اپنی مرضی سے ہدایت کو حاصل کر سکتے تھے؟ اور اگر کسی انسان کے پاس کچھ نہ ہو، خالی ہاتھ تو اس کی جیب میں 1 روپیہ نہ ہو، لیکن اگر وہ اہل حدیث ہے، اللہ کی قسم اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی نعمت سے اس کو نوازا ہے، تو یہ بہت بڑا شرف ہے، مقام ہے کہ ایک انسان اس جماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جو ہے نا، انسان کتنے ہی اونچے زمانے میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی اونچی صحبت میں کیوں نہ ہو، انسان کے اوپر خیر اور شر کے ادوار آتے ہیں۔ ایک انسان کو اگر بہت بڑی خیر مل جائے تو کیا وہ اس خیر کے اوپر باقی رہے گا؟ ضروری نہیں ہے، اس کی حالات بدلتے رہتے ہیں، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، عمل کے اعتبار سے انسان کبھی زیادہ کرتا ہے کبھی کم کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، اللہ کے نبی فلاں نیکی کے بارے میں کیا حکم ہے، فلاں چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، لیکن میں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے میں اس شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ شیخ یہ بات کری بولے بیان میں گھر پہ کانٹیکٹ کریے۔
تو ہم یہ سوال اس ڈر سے ہم میں یہ اللہ کے نبی سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا کہ کہیں میں شر کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اب یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیۃ وشر فجاءنا اللہ بهذا الخیر فهل بعد هذا الخیر من شر۔ اے اللہ کے نبی، ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے، شر میں مبتلا تھے، اللہ نے ہمیں یہ خیر یعنی اسلام عطا کیا، کیا اس خیر کے بعد میں شر آنے والا ہے؟ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی بنفس نفیس موجود ہیں، صحابہ ہیں، فتنے سب چھپے ہوئے ہیں، ڈھکے ہوئے ہیں، کنٹرول میں ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ فتنے ظاہر ہوں گے، شر اور برائیاں ظاہر ہوگی اس خیر کے بعد میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ نام، ہاں ایسا ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ، تو جو برائی آنے والی ہے کیا اس کے بعد میں پھر خیر کا بھی دور آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وَفِيهِ دَخَنٌ، خیر ضرور آئے گی واپس، لیکن اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی، کچھ کدورت ہوگی۔ تو انہوں نے پوچھا وما دخن، اللہ کے نبی وہ کدورت و ملاوٹ کیا ہوگی؟ آپ نے کہا قوم یہدون بغیر ہدی تعریف منہم وتنکر، ایسی قوم آئے گی جو میری ہدایت کے بغیر ہدایت حاصل کرنا چاہے گی، اور ان کی کچھ باتیں تم کو اچھی محسوس ہوگی، کچھ باتیں بری لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہیں گے، ایسے لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی نے بتایا۔ لمبی حدیث ہے، اس حدیث سے جو استشہاد ہے، جو ہم بتانا چاہ رہے وہ کیا ہے؟ انسانیت کے اوپر، انسانوں کے اوپر خیر اور شر کے دور آتے ہیں۔ سب سے بہترین زمانہ اللہ کے نبی کا، اس کے بعد صحابہ کا، اس کے بعد تابعین کا۔ اس زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں؟ تم جس خیر کے اوپر قائم ہونا، اس خیر کے اوپر تم اللہ سے ملاقات تک قائم رہو، کوئی برائی، کوئی شر، کوئی فتنہ تمہارے سامنے نہ آئے۔ ایسا نہیں ہوگا، فتنے آئیں گے تمہارے سامنے، پھر فتنوں کے بعد میں خیر بھی آئے گی، لیکن فتنوں کے بعد میں جو خیر آئے گی نا، وہ ملاوٹ زدہ ہوگی، وہ پہلے جیسی بات نہیں رہے گی۔ تو ہم اہل حدیث ہوئے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم کو تقلید سے نکالا، شرک سے نکالا، بدعات سے نکالا، اور اس کے بعد میں ہم خیر کے اوپر آئے۔ لیکن خیر کے ساتھ ساتھ شر کے دور بھی آتے ہیں، فتنے بھی آتے ہیں، برائیاں بھی آتی ہیں، عملی کوتاہیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان انسان کے دل میں ایسے پرانا ہو جاتا ہے جیسے ایک انسان کی چادر پرانی ہو جاتی ہے، اس کے نقش مٹ جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم پھر کیا کریں؟ آپ نے کہا کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو جیسے اسلام پرانا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اتباع سنت کا جذبہ بھی دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے جب نئے نئے اہل حدیث ہوئے ہم تو کیسا ہوتا جذبہ، ایک دم پوری دنیا کو بدلنے کا، ہر کسی کو دعوت دینے کا، لیکن دھیرے دھیرے وہ چیزیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے اندر بہت ساری عملی اعتبار سے کوتاہیاں آ رہی، ہماری جماعت میں، ہمارے لوگوں میں انحرافات آ رہے ہیں، بہت سارے فتنے ہمارے درمیان میں رونما ہو رہے ہیں۔ اس کی فکر کون کرے گا؟ بحیثیت ذمہ دار ہونے کے اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھائی ٹھیک ہے، اچھا سب تعریف تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کمزوریاں، کوتاہیاں، جو برائیاں ہو رہی اس کو کون دیکھے گا؟ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل۔ بنیادی طور پر 4 موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اہل حدیث مطلب حدیث والے ہے نا؟ اہل حدیث کا لفظ جو ہے یہ 2 الفاظ کے ساتھ مل کے بنا ہے۔ اہل حدیث، حدیث والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خصوصی تعلق قرآن سے، حدیث سے ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث مرتبے کے اعتبار سے سیکنڈ نمبر پہ آتی، پہلے قرآن ہے۔ فضیلت اور مقام کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے دونوں ایک ساتھ ہیں، تو فضیلت اور مقام کے اعتبار سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد میں حدیث ہے۔ تو حدیث والے ہیں، اس کا مطلب قرآن والے بھی ہیں، ہے نا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پہلے گزرے ہیں لوگ، اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، قرآن سے، حدیث سے بڑا گہرا تعلق ان کا ہوا کرتا تھا، قول کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے وہ جڑے ہوئے ہوتے تھے اس سے۔
اہل حدیث کی پہچان کیا ہوتی تھی؟ ایک بستی میں ایک نیا آدمی ہو گیا اہل حدیث، تو وہ لوگوں کو دعوت کیسے دیتا تھا؟ کب تک آپ قرآن خالی ایسی تلاوت کریں گے؟ قرآن کو آپ نے سمجھے کیا؟ قرآن کیا ہے؟ یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگوں کے بارے میں دعوت شروع کیسے ہوتی ہے اہل حدیث کی؟ یہ احسن البیان ہے، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھو، خالی بغیر سمجھے مت تلاوت کرو، سمجھ کے پڑھو۔ یہ ابن کثیر ہے، یہ صحیح بخاری کا نسخہ میں نے منگایا ہے اپنے گھر پہ، یہ صحیح مسلم ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ پڑھنے کے لیے، اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو پڑھو، قصے کہانیاں مت پڑھو، قرآن حدیث پڑھو۔ یہی اہل حدیث ہوتے تھے کہ نہیں دعوت کے اعتبار سے؟ اور عمل کے اعتبار سے اہل حدیث کس کو بولتے تھے؟ ایک دم جو آدمی سنتوں کا پابند، بڑی داڑھی رکھنے والا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، ہر سنت کے اعتبار سے ہر چیز کو سمجھنے والا، یہ اہل حدیث ہے۔ ایک مقام پر میں وضو کر رہا تھا پونا میں اقصی مسجد کے اندر، تو میں وضو کرتے کرتے میں نے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے خلال کر لیا۔ ایک سادہ آدمی تھا بیچارہ، شاید آٹو وغیرہ چلاتا تھا، پتہ نہیں کیا، وہ میرے پاس آیا بڑی محبت کے ساتھ، اس نے مجھ سے کہا مولانا بات آپ وضو کرتے میں نے دیکھا آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے خلال کیا، بائیں ہاتھ کی کر انگلی سے خلال کرنا سنت ہے۔ تو اہل حدیث کس کو بولتے ہیں؟ ایک دم سنتوں کا پابند، بالکل عملی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، قرآن حدیث پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس کی دعوت دینے والا، اس پہ عمل کرنے والا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، یہ بتائیے۔ کتنے ایسی ہماری مساجد ہے جہاں پہ باقاعدہ یہ ماحول ہو درس کا، تدریس کا، ٹھیک ہے مولانا جو ہے اپنا ایک درس دے دیں گے، وہ اپنا انہوں نے جو ہے کام کر لیا، لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو احباب ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ان کا یہ معمول ہو کہ بھئی روزانہ میں اتنا پاؤ پارا، آدھا پارا قرآن کا، حدیث جو ہے اس کا پڑھتا ہوں، ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ میں۔ حدیث کی کتابیں میں نے اپنے گھر پہ بلا کے رکھی ہیں، میں پڑھتا ہوں اس کو روزانہ، بلا کے بھی رکھی ہیں تو وہ الماری کی زینت بن چکی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ہم اپنی لوگوں کا، اپنے جو ہے خواتین کا، نوجوانوں کا، اپنے بزرگوں کا تعلق اللہ کے نبی کی حدیث سے، قرآن سے جوڑیں۔ یہ چیز ہمارے ہاتھ سے پھسل رہی ہے، اور علم نہ، صحیح علم نہ، انہیں علماء سے تعلق نہیں ہے۔ جو بڑے علماء ہیں، کبار مشہور علماء ہیں، مسجد کے امام صاحب کا مسئلہ تو اکثر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، مولانا کو صبح شام سن رہے، کوئی اتنا خاص ان سے دلچسپی باقی انسان کے نہیں رہتی۔ لیکن جو بڑے علماء ہیں، شیخ ابو زید ضمیر ہیں، عبدالعظیم مدنی ہے، عبدالحسیب مدنی ہے، دکتر عبید الرحمن صاحب ہیں، اور جو بھی بڑے بڑے منصورہ کے اندر بڑے بڑے اساتذہ ہیں، قرآن کا فہم رکھنے والے، حدیث کا فہم رکھنے والے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے ہمارا پرسنل تعلق ہے، ہم ان کو فون کرتے ہوں، ان سے مسئلے مسائل پوچھتے ہوں، ان سے دعا کے لیے کہتے ہوں، ان کے سامنے ادب سے دو زانو ہو کے بیٹھتے ہوں، ان سے کچھ سیکھتے ہوں، ان کو اپنے گھر بلاتے ہوں۔ کتنے علماء ہیں؟ علماء سے دوری ہے۔ علم سے، علماء سے دوری ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سے مقامات پر جماعت اہل حدیث فتنے کا شکار ہے۔ کوئی انجینئر محمد علی مرزا کا معتقد ہے، حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا کے عقائد سیدھے سیدھے رافضانہ عقائد ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو مان رہا اہل حدیث، جن کے 10 بڑے ایسے عقائد ہیں جو بالکل ساری امت سے الگ ہے، ساری امت سے الگ۔ کوئی سید قطب کی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا، وحدت اسلامی کا فین ہے، ان کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، کوئی غیر مسلموں کو دعوت دینے کے نام پہ بیوقوف بن رہا ہے۔ جب آپ صحیح علم کے ساتھ، صحیح علماء کے ساتھ اپنا تعلق نہیں جوڑیں گے، کہیں نہ کہیں تو آپ کا کنیکشن فٹ ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو جماعت کے ذمہ داران نے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ جو علمی ماحول ہمارا پہلے تھا، وہ علمی ماحول ہمارا کیسے واپس آ سکتا ہے، یہ ہے جو ہم کو سوچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادات میں سستی اور کوتاہی، اہل حدیث کو عبادت میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ احناف ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک انسان ساری زندگی اس نے نماز نہیں پڑھا، وہ مسلمان ہے۔
اہل حدیث علماء کا فتویٰ کیا ہے ترک نماز کے بارے میں؟ ترک نماز کفر اور شرک ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. جو نماز میں سستی کرتا ہے اللہ نے اس کو منافق قرار دیا. جو آدمی جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہوگا. بعض مقامات پر ایسے افراد سے، ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، پکے اہل حدیث دائی، نہیں ایسا ہے اپنے کو یہ کرنا ہے، اپنے کو وہ کرنا ہے، نماز ایک بھی ٹائم کے نہیں پڑھتے. تو نماز کے تعلق سے کوتاہی ہے، فجر کے تعلق سے کوتاہی ہے، جماعت کا اہتمام نہیں ہے. ایسی کتنی جو ہے عبادات میں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں، آ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. تو ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک پکا مسلمان جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا صبح شام کی تلاوت کا معمول ہے؟ نہیں ہے. صبح شام کے اذکار کا معمول ہے؟ نہیں ہے. روزانہ دعا کے لیے وقت آپ نے متعین کیا؟ نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ خطرے کی جو ہے خطرے کی لائن میں ہیں، آپ کا معاملہ جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں شہرت اور منصب کی بھوک. اگر کسی مقام کے اوپر ایک آدمی کو امیر بنا دیا جائے، ذمہ دار بنا دیا جائے، بھئی ٹھیک ہے 4 لوگ ہیں نا، یہ 5ویں شخص ہیں آپ کے ذمہ دار ہیں. میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، کسی کو تانا دینا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ پرسنل کسی کے بارے میں سوچ کے میں نہیں بول رہا. لیکن عام طور سے کیا ہوتا، ارے اس کو امیر بنا دیے، اس میں کیا ہے، مجھے بنانا چاہیے تھا. آدمی زبان سے نہیں بول رہا لیکن اس کی باتیں پوری وہی چیز ظاہر کرتی. اگر ایک آدمی بڑا ہے، ذمہ دار ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، 10 آدمی اس کی ٹانگ پکڑ کے اس کو کھینچنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ما زیبانی جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی. اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کا ایک گلہ ہو، 50-60 بکریاں ہیں، 100 بکریاں ہیں، اور 2 بھوکے بھیڑیے ان میں چھوڑ دیے جائیں کہ جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو. وہ بھوکے بھیڑیے کیا کریں گے؟ اس گلے کے ساتھ میں پوری بکریوں کو چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے. تو کہا ایک انسان جتنا زیادہ جو ہے مال اور اپنی عزت، عہدے، مقام، کرسی کا جو لالچ ہوتا ہے، میں بڑا، اس سے زیادہ یہ 2 چیزیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. جتنا بھیڑیے بکریوں کے گلے کا نقصان کر سکتے ہیں، اتنا مال کی لالچ اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے عہدے، منصب اور مقام کی لالچ اس سے زیادہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی، یہ سنن دارمی کی صحیح روایت ہے، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیماری به السفہاء او لیباہی به العلماء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. جو آدمی اللہ کے دین کا علم اس لیے حاصل کرے تاکہ بے وقوفوں سے بحث مباحثہ کرے، ایسا کیسا، یہ مسئلہ کیسا ہے، نہیں تم غلط بول رہے، ایسا نہیں ایسا ہے، کہ آدمی بے وقوفوں سے مباحثہ کرے اور علماء کے اوپر اپنا جو ہے علماء کے اوپر بڑھائی جاتا ہے. عالم صاحب کے پاس میں ایک سوال آتا اور وہ سوال کائے کے لیے رہتا، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں رہتا، وہ رہتا امتحان کے لیے. اچھا تم کیا جواب دیتے، ارے تم کیا بات کر رہے، ایسا نہیں ایسا ہے. تو ایسے کتنے لوگوں کو ہم نے بھگتا ہے الگ الگ مقامات کے اوپر کہ وہ آئے ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے، سب کچھ معلوم، مجھ سے پہلے 10 عالموں سے سوال کر چکے، اور مقصد کیا ہے، خالی نیچا دکھانا مقصد ہے. یا یہ ہے کہ میں جب یہ سیکھ لوں گا تو لوگوں نے میرے بارے میں دیکھنا کہ ارے فلاں فلاں ہیں، لوگ مڑ مڑ کے میری طرف دیکھیں. آج کے دور کے اعتبار سے کیا ہے معلوم ہے، تاکہ لوگ جو ہیں یوٹیوب پر میرے ویڈیوز دیکھیں،
کسی کو فون کال کیا، بحث مباحثہ کیا، اس کو اپلوڈ کر دیا یوٹیوب پر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف اپنا نام کمانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي النَّارِ، ایسا آدمی کہاں جائے گا؟ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہیں، جب ان کو آخر وقت میں بہت عزت اور مقام ملا، کیونکہ وہ فتنے میں جمے رہے، تو وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں شہرت کے فتنے میں آزمایا گیا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے ایسی جگہ پہ چلا جاؤں کہ وہاں پہ کوئی پہچانتا نہ ہو کہ یہ آدمی کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ بعض سلف کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ لوگوں میں بڑا نام تھا، لیکن وہ ویڈیو کا اور فوٹوز کا زمانہ نہیں تھا، تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ شہر کے باہر آئے ہوئے ہیں، فلاں باغ میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب سب لوگ آ کے ڈھونڈنے لگے کہ بھئی فلاں کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہچانتے کون ہیں، کہاں ہیں؟ تو وہ بھی ان کے ساتھ میں دیکھنے لگے کہ ارے وہ فلاں کہاں ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگ پہچان کے اکرام کرنا نہ شروع کر دیں۔ تو یہ فتنہ ہمارے یہاں موجود ہے، پورے کمال پہ ہے ابھی۔ اور ایک آخری بات ہے آپسی اختلافات، یعنی ہمارے لیے رونے کا مقام ہے کہ اگر کسی مقام کے اوپر 4 اہل حدیث ہوں گے تو 2 ادھر ہوں گے، 2 ادھر ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چند افراد، اور اس کے بعد میں کیا ہے؟ آپس میں اختلافات، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے وہ غلطی کی، اور اس کو سلجھانے کا کوئی طریقہ، کوئی حل ہمارے پاس ابھی تک تو موجود نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، شیطان اس سے بہت مایوس ہو چکا ہے کہ اب جزیرہ عرب میں اس کی پوجا کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، توحید آپ نے عام کی، صحابہ کو آپ نے توحید سمجھا دی، کہ ابھی شیطان یہ تو اس کو امید ہی نہیں ہے کہ یہاں پر میری عبادت ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈالنے سے مایوس نہیں ہے، وہ تمہارے درمیان میں نفرت اور دشمنیاں ڈالے گا۔ اس کی شرح میں علماء نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے انہ یوقع بینہم الخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوہا، شیطان کیا کرے گا؟ تمہارے درمیان جھگڑے کرائے گا، ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں کینہ پیدا کرے گا، جنگ میں ایک دوسرے سے مبتلا کرے گا، فتنے ڈالے گا، شیطان یہ تمہارے ساتھ میں ضرور کرے گا۔ ہم بالکل آخری دور میں جی رہے ہیں، قیامت بہت قریب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الناس کالابل المئہ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہے جس میں سے ایک بھی اونٹ سواری کے قابل نہ ہو۔ عالم صاحب ایک دم پرفیکٹ چاہیے، امام صاحب کیسے ہونا چاہیے؟ شیخ عبد الرحمن سدیس کی جیسی تلاوت ہو، شیخ البانی کی جیسی حدیث پہ تحقیق ہو، شیخ بن باز کے جیسے فتوے دیتے ہو۔ اگر عالم صاحب ایسے ہوں گے تو پھر آپ کے درمیان میں کیوں ہوں گے؟ وہ مکہ مدینہ میں ہوں گے، ہے نا؟ ان کو بھی تو بہتر زندگی چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ امیر صاحب غلط، جو ہمارے ذمہ دار ہیں نا، ان میں اخلاص نہیں ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے، عالم صاحب اچھے نہیں ہیں، فلاں ذمہ دار اچھے نہیں ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، سب اچھے نہیں ہیں، آپ کیسے ہیں؟ آپ خود بھی تو دیکھیں نا اپنی ذات کو۔ تو یہ جو آپس کی دشمنیاں ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے یہ ایک جنگ کا ماحول ہے، اس سے سب سے زیادہ اثر کس کے اوپر پڑتا ہے؟ اہل حدیث کی دعوت کے اوپر۔ نیا آدمی آتا گھبرا جاتا ہے، کیا ہے یہ مسائل، بہت سی مرتبہ وہ واپس بھی چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، جو کوتاہی کمی ہو رہی ہے اچھے انداز میں بتائیں، میرے بھائی آپ یہ غلطی کر رہے جس کی وجہ سے ہماری دعوت کو، ہماری جماعت کو نقصان پہنچ رہا، آپ اس کی اصلاح کرو۔ وہ آدمی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ذمہ داروں کے پاس جائے، ان کو بتائے کہ بھئی دیکھو ان کو سمجھاؤ، یہ ہمارے بھائی یہ غلطی کر رہے ہیں، ہمارے امیر صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں صبر کریں، بجائے اس کے کہ اس سے بڑا فتنہ پیدا ہو۔ آپ غور کریں اس بات کے اوپر کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن
اصل مسئلہ دین کا نہیں رہتا. اصل مسئلہ کیا ہوتا؟ وہ اس موقع پہ جو تیز بات ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، اس کے بعد انسان اس دشمنی کو نبھاتا ہے دین کے پیرائے میں. ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ بڑے دل والا، جو دعوت کا کام وہی کر سکتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ہمارے بڑے کیسے تھے؟ اہل حدیث علماء. شیخ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ایک مرتبہ وہ ایک جلسے میں گئے جہاں پر ان کو بیان کرنا تھا، تو بریلویوں نے بڑا فتنہ پھیلایا تھا کہ بھئی وہ عالم آ رہا ہے اہل حدیث کا، وہ گستاخ ہے، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، فلاں فلاں کرتا ہے. تو ایک بریلوی نوجوان تھا جس کا نام قمر الدین تھا. اس نے کیا کیا؟ ہتھیار وغیرہ چھپا کے وہ تانک میں رہا اہل حدیثوں کے مجمع میں. مولانا تانگے پہ سے آ کے اترے، اس نے گنڈاسا لے کے ایک زوردار وار کیا جو مولانا کے چہرے کے اوپر پڑا، لیکن وہ پگڑی کی وجہ سے وہ وار بچ گیا. مولانا کے چہرے پہ گہرے زخم آئے لیکن جان نہیں گئی. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو جو ہے پولیس کے پاس دے دیا گیا. مجسٹریٹ کے سامنے پیشی ہوئی. مولانا نے کہا میں مقدمہ نہیں لڑتا، لیکن چونکہ سب لوگ گواہ تھے، کیس درج ہو چکا تھا، اس نوجوان کو ایک لمبی سزا ہوئی. اب لمبی سزا ہونے کے بعد میں کیا ہوا؟ جو اس کے گھر والے تھے، وہ کھانے کمانے والا مزدور آدمی تھا، اس کے گھر والے فاقے ہونے لگے، گھر کے اندر پریشانی آنے لگی. تو جب کچھ دن گزر گئے تو ایک بزرگ آئے اور انہوں نے گھر والوں سے خیر خیریت پوچھی، جو راشن کی ضرورت تھی، جو اخراجات تھے وہ لا کے ان کو دیے. اب ہر ہفتے وہ بڑے میاں آنے لگے، کھانے پینے کی سامان لاتے، پیسوں کی ضرورت ہوتی پیسے دیتے، بچوں کو گود میں بٹھا کے پیار کرتے، محبت کے ساتھ ان سے تعلق رکھتے. اب یہ نوجوان کئی سال کے بعد میں جیل سے چھوٹ کے باہر آیا اور اس کو بھی ایسا لگا کہ میرے پاس تو کچھ تھا نہیں، پتہ نہیں میرے گھر والے کیسے دربدر ہو رہے ہوں گے. جب گھر پہ گیا، اپنے گھر والوں سے ملاقات کی تو گھر والوں سے بولا ارے یہ اتنا سب سامان، یہ سب چیزیں کیسے پورا ہو رہا تھا؟ کہا ایک بڑے میاں آتے ہیں، وہ ہماری ساری ضرورتیں پوری کر کے جاتے ہیں. بولے بڑے میاں کیسے دکھتے؟ ایسے ایسے دکھتے. ایسے تو کوئی اپنے پہچان والوں میں نہیں ہے. اب وہ آدمی گھر کے اندر کمرے میں چھپ کے بیٹھا رہا کہ میں دیکھوں تو کون آتا ہے میرے گھر میں. موقع پہ وہ بڑے میاں آئے، کھانے پینے کا سامان، راشن کی تھیلی، پیسے لا کے جو ہے گھر والوں کی سپرد کیے. جب اس آدمی نے نکل کے دیکھا تو وہ کون تھے؟ وہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو وہ آدمی زندگی بھر مولانا کے پاس میں رہا. جب مولانا کی وفات ہوئی، مولانا کی قبر کے پاس جا کے بیٹھا کرتا تھا. ہمارے بڑوں کے اخلاق ایسے تھے. اور ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ذرا اپنی جماعت میں، اپنے بھائیوں میں کسی کے ساتھ کچھ اختلاف ہو گیا، ہم زندگی بھر اس سے دشمنی اپنے دل میں پال لیتے ہیں کہ صاحب اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں بتاتا ہوں اس کو، ذرا میرا ٹائم آنے دو. پوری دنیا میں یہ فتنہ کیوں؟ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے ہمارے. شرک نہیں کرا سکتا تو وہ آپس کے جھگڑوں میں مبتلا کرے گا. اس لیے عرب کے ایک محدث ہیں شیخ عبد المحسن، انہوں نے کتاب لکھی رفقاً یا اہل سنہ بأہل سنہ، اس طرح سے ملتا جلتا کچھ نام ہے کہ اے سنت والو، حدیث والو، اپنے اہل حدیث بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، دعوتی اعتبار سے کوتاہیاں، عملی اعتبار سے کوتاہیاں. ہمارے سامنے علماء کا ایک گروپ نہیں ہے کہ بھئی ہاں ان کو فالو کرنا ہے، ان کے فتاویٰ ہے جو ہمارے دیار میں چلیں گے. بہت سی مرتبہ جب مسائل کے اعتبار سے اختلافات ہوتا ہے تو بہت سی مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے، فتنہ ڈالنے کے لیے 10 عالموں کو فون کیا، 9 عالموں نے ایک بات کہی، 10ویں عالم نے ایک بات کہی، وہ برابر اپنے مطلب کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے گا اور اس کے لیے لڑے گا کہ دیکھو میں نے اتنے بڑے عالم سے پوچھا، انہوں نے تو میرے سے یہ بات کہی ہے. تو جماعتی اعتبار سے یہ طے ہونا چاہیے کہ فقہی اعتبار سے، فتاویٰ کے اعتبار سے ہم کن علماء کو فالو کریں گے. جماعتی اعتبار سے یہ طے ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے کے بزرگ بڑے کون ہیں جو ہمارے علاقے کی صورتحال سے واقف ہیں، اور ہمارے درمیان ایک کنیکشن ہونا چاہیے کہ بھئی علماء کو بلانا ہے، پروگرام کرنا ہے، کون سے عالم آ رہے ہیں، چلو آس پاس کے شہر کون سے، سب مل کے پروگرام لیتے ہیں. شیخ صبح میں ہماری آئیں گے، شام میں آپ لے جائیے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو خالی ایک عالم نے ایک بات کہی، دوسرے عالم نے ایک دوسرے موضوع پہ بات کی، ترتیب کے ساتھ توحید کے اوپر، سنت کے اوپر، فقہی مسائل کے اوپر ہمارے یہاں دروس چلنا چاہیے. یہ طے کون کرے گا؟ ذمہ داران کا کام ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایک جھگڑا ہوتا ہے، تنازع ہوتا ہے آپس میں، تو یہ تنازع کا حل کیسے نکلے گا یہ بتائیے۔ اگر ایک 4 افراد ہیں ایک جگہ، ایک چھوٹی جماعت ہے، چند افراد ہیں، اب ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، یا آس پاس کے شہر والوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، اب یہ اختلاف کا حل کیسے نکلے گا؟ کیونکہ کوئی بڑا کوئی ذمہ دار تو موجود نہیں ہے، اب سب اپنے اپنے اس کے اندر بڑے ہیں، تو وہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں پا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک تجویز یہ ہے کہ بھائی اس طرح سے جو بھی ہمارے آس پاس کی جماعتیں ہیں، یعنی بولتے نا کہ بھائی طاقت جو ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک طاقت بنتی ہے۔ ایک انگلی اور مٹھی، ان دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ لکڑی اگر آپ ایک چھوٹی لکڑی لیں گے اس کو توڑ دیں گے آسانی سے ٹوٹ جائے گی، چند لکڑیوں کا گٹھا بنا لیں گے وہ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے اس بارے میں؟ یعنی اس میں ایک جو ہے تجویز یہ ہے کہ ہم آس پاس کی جو بھی جماعتیں ہیں اس میں سے ذمہ داران کے طور پر چند افراد جو ہے وہ شریک رہیں، ایک اس طرح کی کمیٹی بنائی جائے کہ جو آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر اپنا لائحہ عمل طے کریں۔ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ اختلاف اس کمیٹی کے سامنے رکھا جائے، علماء بھی ہوں اس میں، جماعت کے ذمہ داران بھی ہو، اور وہ آپس میں صلح کروانے کی کوشش کریں، اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دعوتی اعتبار سے کوئی سرگرمیاں ہیں، کوئی کام ہے، وہ لوگ آپس میں مل کے طے کریں علاقے کے اعتبار سے کہ 6 مہینے کے لیے یا اگلے رمضان تک کے لیے ہم کو دعوتی اعتبار سے کیا چیز طے کرنی ہے، ہمارے علاقے کی ضرورتیں کیا ہیں، کیا مسائل ہیں، اس کو کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو مل بیٹھ کے طے کرنا ہوگا۔ ایک جماعت، ایک کمیٹی ایسی بنانی ہوگی جو سب مل کر جو ہے یہ سارے مسائل پہ غور کر سکے اور کوئی لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کر سکے۔ تو بہرحال اس ضمن کے اندر کیا تجاویز ہیں انشاءاللہ آگے جو بھی احباب ہیں وہ سب مل کے طے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بارے میں جو بھی قابل عمل باتیں کہی گئی اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔